السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سب بخیر ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے والدین کو، تمام رشتہ داروں کو اور تمام امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون، عافیت، راحت اور ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے اور خوب اپنی اپنی کمائیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں۔ انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو روکے رکھو، گھر میں بیٹھے رہو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو بے حساب جنت میں داخل ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہے۔ اور بھی حدیثیں آپ حضرات کی خدمات میں سنانے جا رہا ہوں، لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خود سنیں اور تمام دوست و احباب اور رشتہ داروں کے اندر شیئر ضرور کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس اسلامک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور خوب پھیلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اس کو ہر چیز ڈراتی ہے۔ یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آدمی بیچارہ اگر جہنم سے اتنا ڈرنے لگے جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے تو سیدھے جنت میں جائے۔ ابو سلیمان وارثی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف جاتا رہتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ذرا سا آنسو خواہ مکھی کے پر کے برابر ہی کیوں نہ ہو نکل کر چہرے پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے گا اس کا آگ میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسے دودھ کا تھنوں میں واپس جانا ہے۔ محمد بن منکدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روتے تھے تو آنسوؤں کو اپنے منہ اور داڑھی سے پونچھتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ جہنم کی آگ اس جگہ کو نہیں چھوتی جہاں آنسو پہنچے ہوں۔ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں دکنے لگیں۔ طبیب نے کہا کہ ایک بات کا وعدہ کر لو، آنکھ اچھی ہو جائے گی، کہ رویا نہ کرو گے۔ کہنے لگے آنکھ میں کوئی خوبی ہی نہیں اگر وہ روئے نہیں۔ ابن میسرہ کہتے ہیں کہ رونا 7 وجہ سے ہوتا ہے: خوشی سے، جنون سے، درد سے، گھبراہٹ سے، دکھلاوے سے، نشے سے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ یہی آخر الذکر وہ رونا ہے کہ اس کا ایک ایک آنسو بھی آگ کے سمندر کو بجھا دیتا ہے۔ کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے روؤں اور آنسو میرے رخسار پر بہنے لگے، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرو۔ ان کے علاوہ اور بھی ہزاروں دیگر ارشادات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اپنے گناہوں کے فکر میں رونا
کیمیا ہے اور بہت ہی ضروری اور مفید ہے۔ اپنے گناہوں پر نظر کر کے یہی حالت ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کی امید میں بھی کمی نہ ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص نہ مرے گا مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ ایسی احادیث مجھے سناؤ جن سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید بڑھتی ہو۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ اس پیاری پیاری حدیثوں کو تمام مسلمانوں کے اندر شیئر کر دیجئے تاکہ تمام مسلمان اس جیسی پیاری حدیث کے علم حاصل کریں، عمل پیرا ہو جائیں، اور ضروری ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں اور گناہوں سے اپنی مغفرت طلب کریں، آمین۔ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس اسلامک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔